السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم انشاءاللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 سے 86 تک پڑھیں گے، اور آج جو ہماری کمپلسری آیات ہیں وہ اس صورت کی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تمام بچے اس کو توجہ سنیے گا۔ وَإِذَا سَمِعُوا، وَإِذَا اور جب، سَمِعُوا وہ سنتے ہیں، ما اس چیز کو، انزل جو نازل کی گئی، الی الرسول رسول کی طرف، جب وہ اس چیز کو سنتے ہیں، یعنی قرآن پاک کو سنتے ہیں۔ وہ چیز کون سی ہے ظاہر ہے جو حضور کے اوپر نازل ہوئی ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ تو کیا ترجمہ ہوگا کہ جب وہ اس چیز کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کی گئی، تو ترا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اعینہم ان کی آنکھیں، ترا اعینہم آپ ان کی آنکھیں دیکھتے ہیں کہ تفیدو جو بہہ رہی ہوتی ہیں، من الدم آنسوؤں کے ساتھ، ٹھیک ہے، مما عرفوا من الحق، مما اس وجہ سے جو عرفوا انہوں نے پہچان لیا ہے، من الحق حق کی طرف سے، یا حق، ٹھیک ہے جی۔ تو بامحلہ ترجمہ کیا بن جائے گا؟ وَإِذَا سَمِعُوا جب وہ سنتے ہیں اس چیز کو جو رسول کی طرف نازل کی گئی، تو آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو، ترا آپ دیکھتے ہیں، اعینہم ان کی آنکھوں کو، کہ تفیدو من الدم، تفیدو وہ بہہ رہی ہوتی ہیں، من الدم آنسوؤں کے ساتھ، مما عرفوا من الحق اس وجہ سے جو انہوں نے حق کو پہچان لیا، یعنی جب حق کو پہچان کر کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے نا تو پھر اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاکتبنا پس تو ہمیں لکھ دے، مع الشاہدین گواہوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی اپنے حق کے گواہوں کے ساتھ ہمیں لکھ دے، یعنی وہ دعا کرتے ہیں کہ یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا پس تو ہمیں لکھ لے، مع الشاہدین نے یعنی حق کے گواہوں کے ساتھ، یعنی تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ شامل کر لے۔ وما لنا، وما لنا ہمارے لیے کیا وجہ ہے، وما لنا ہمارے لیے کیا وجہ ہے کہ لا نؤمنو کہ ہم ایمان نہ لائیں، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وما اور اس چیز پر، جا آنا من الحق جا آئی نہ ہمارے پاس، من الحق کی حق کی طرف سے، وما جا آنا من الحق اور اس چیز پر جو حق کی طرف سے ہماری طرف آئی ہے۔ تو بامحرہ ترجمہ کیا بن جائے گا کہ وما لنا ہمارے لیے کیا وجہ ہے کہ لا نؤمن باللہ کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق اور جو حق کی طرف سے ہمارے پاس چیز آئی ہے، یا جو حق ہمارے پاس آیا ہے ہم اس کے اوپر ایمان نہ لائیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، جب ہر شے واضح ہے تو اب تو ہمیں مطلب کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ ہم ایمان لانے سے رکیں، ٹھیک ہے۔ وَنَطْمَعُ اور ہم امید رکھتے ہیں، ان یدخلنا کہ ہمیں داخل کرے گا، ربنا ہمارا رب، مع القوم الصالحین، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، قوم میں نے قوم، صالحین میں نے نیک، اور وہ کہتے ہیں کہ نطمع ہم امید رکھتے ہیں، ان یدخلنا کہ ہمارا رب ہمیں داخل کرے گا، یدخلنا ربنا ہمارا رب ہمیں داخل کرے گا، یدخلنا ہمیں داخل کرے گا، ربنا ہمارا رب، مع القوم الصالحین نیک قوم کے ساتھ، ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک قوم کے ساتھ داخل کرے گا، یعنی جنت میں داخل کرے گا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا بیما وہ جو قالو وہ کہتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عطا کر دیا جو وہ کہتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اس کا لفظی ترجمہ۔ تو بامحاورہ کیا بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قول کے بدلے عطا کیا، یعنی جو وہ دعائیں کرتے تھے نا اس کے بدلے انہیں عطا کی، جناتن ایسی جنت، تجری چلتی ہے، من تحتہا جس کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین فیہا خالدین ہمیشہ، فیہا اس میں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا، بما قالو جو وہ کہتے تھے، اور وہ کیا عطا کیا؟ جناتن ایسی جنتیں، تجری من تحت الانہار جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک اور یہ جزا ہے، المحسنین یعنی نیکوں کی، اور یہ نیکوں کا بدلہ ہے، ذالک جزاء المحسنین اور یہی نیکوں کاروں کا بدلہ ہے، والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلا دیا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم اور وہی لوگ یعنی جہنم والے ہیں، اصحاب کا مطلب ہوتا ہے والے،
اور جہیم کا مطلب ہوتا ہے جہنم، ٹھیک ہے۔ اولئک اصحاب الجحیم، اور وہی جہنم والے لوگ ہیں۔ والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، اور وہی لوگ یعنی جہنم والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک ہمارا سبق جو ہے وہ سورہ مائدہ کی جو ہماری کمپلسری آیات ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ آیات شروع کریں گے۔ جس بچے کو کوئی بھی پرابلم ہو وہ انسٹاگرام پہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔